السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی اور گائیڈنس کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ دنیا میں حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، وقتاً فوقتاً انبیاء آتے رہے تاکہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھائے، ان کو غلط راستے سے بچائے، ان کو جنت کی طرف لے جائے اور جہنم سے ان کو بچائے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید الانبیاء، ہم سب کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس سلسلے کو مکمل فرمایا، نبوت کو آپ پر ختم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر وہ دنیا میں آئے، ان کی نسل پیدا ہوئی، وہ دنیا میں بڑھتی گئی، پھیلتی گئی، انسان دنیا میں پھیلتے گئے۔ شروع میں جتنے بھی انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، سب کے سب مسلمان تھے، ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی طریقے پر تھے، وہ توحید پر قائم تھے، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ پھر بعد میں ان میں اختلاف ہو گیا، شرک پیدا ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو ادریس علیہ السلام کے 5 شاگرد تھے جو بڑے بڑے علماء تھے، جن کے ناموں کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 ان کے شاگرد تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے انتقال کے بعد لوگ ان سے علم حاصل کرتے تھے، اور ان 5 بزرگوں سے لوگوں کی بڑی محبت تھی۔ جب ان 5 بزرگوں کا انتقال ہوا تو شیطان نے آ کر اس وقت لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ ان سے یہ کہا کہ ان بزرگوں کا احترام کرو، ان کی مورتیاں بناؤ۔ انہوں نے ان بزرگوں کی مورتیاں بنائی، مجسمے بنائے، عبادت خانے کے باہر رکھوایا، پھر آہستہ آہستہ عبادت خانے کے اندر لے گئے، اور وہ جو مورتیاں تھی پھر ان لوگوں نے ان مورتیوں کی پوجا شروع کر دی، ان مورتیوں سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ انہیں شریک ٹھہرایا۔ یہاں سے شرک کا آغاز ہوا، تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، آپ نے لوگوں کو شرک سے روکا، توحید کی دعوت دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔
950 سال اللہ نے بڑی لمبی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے. اور 950 سال لمبی عمر، اور ایک نسل دوسری نسل وہ دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ قوم کے لوگ ان کے مخالف ہو گئے. وہ ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، مار مار کر حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے. تو وہ انہیں چھوڑ جاتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ مر گیا ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام ہوش میں آتے، دوسرے دن پھر اپنی دعوت شروع کرتے تھے. تو یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. اس وقت سے حضرت نوح علیہ السلام سے ہر نبی نے ہر دور میں اللہ کی طرف دعوت دی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت شروع کی، تبلیغ شروع کی. یہ جو ہمارے کچھ بھائی یہ تبلیغی جماعت والے ہیں، یہ کوئی تبلیغ انہوں نے شروع نہیں کی ہے. یہ تبلیغ تو نبیوں نے شروع کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے. پتھر کھائے اس کے لیے، لوگ انہیں پتھر مارتے، لہو لہان کرتے، بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے، پھر دعوت دیتے. تو اللہ نے ان کی دعوت کا ذکر قرآن میں کیا ہے. سورت کا نام ہے سورہ نوح. اس سورت کا نام بھی سورہ نوح ہے. نوح علیہ السلام کے نام پر وہ سورت ہے. اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، پھر ان کی دعوت کا ذکر قرآن میں کیا کہ حضرت نوح اپنی قوم کو کس طرح دعوت دیتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی. میں نے رات کو بھی تبلیغ کی، دعوت دی ان کو. میں نے دن میں بھی تبلیغ کی. دعوت و تبلیغ کا کام رات میں بھی ہے، دن میں بھی ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اور میری دعوت سے یہ اور زیادہ بھاگتے رہے. میں جتنا دعوت دیتا یہ اور بھاگتے، یہ میری بات نہیں سنتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی ان کو دعوت دیتے تھے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور میں نے جب بھی ان کو دعوت دی، اے اللہ تاکہ تو ان کو معاف کر دے، تاکہ یہ اپنے گناہ بخشوا لے، تو میں ان کو دعوت دیتا. جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو وہ انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیتے کہ میری بات نہیں سنے. واستغشوا ثیابہم، اور کپڑے اپنے اوپر کر لیتے، اپنے آپ کو چھپاتے. واصروا، اصرار کرتے اپنے کفر پر، ضد کرتے. واستکبروا استکبارا، تکبر کرتے. پھر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں کھلا دعوت دی. 3 قسم کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی. ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے کھلا دعوت دی، واعظ کیا ان کو، نصیحت کی ان کو، ان کے بازاروں میں جا کر، ان کے محلوں میں جا کر، ان کے علاقوں میں جا کر کھلا ساری قوم کو دعوت دی. یہ عام دعوت ہے. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے انہیں علانیہ بھی دعوت دی. پہلی دعوت عمومی دعوت، دوسری دعوت خصوصی دعوت. کچھ لوگوں سے یہاں ملے، کچھ لوگوں سے وہاں ملے، کچھ لوگوں سے وہاں ملے، خصوصی دعوت.
اور پھر وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، مخفی طور پر بھی دعوت دی، کسی کو جا کر چھپکے سے ایک بات بتائی، وہاں پر جا کر دعوت دی۔ 3 قسم کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی دین کی طرف دعوت دیتے رہے، یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر نبی نے اپنے دور میں دعوت دی، تبلیغ کی۔ تو یاد رکھو یہ دعوت و تبلیغ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو یہ ہمارے جماعت والے بھائی دعوت و تبلیغ کرتے انہوں نے شروع کیا، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا، نہیں، پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، آپ دعوت دیتے رہے۔ مکے میں بھی دعوت دی، مدینے میں بھی دعوت دی، اور جب آپ کا آخری حج، اور وہی پہلا حج تھا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس موقع پر آپ نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام موجود تھے۔ آپ نے سب سے پوچھا کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ سب نے کہا جی آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے تو حق ادا کیا۔ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ، اب جتنے یہاں موجود ہیں جو شاہد ہیں وہ غائب کو تبلیغ کریں، یہ بات ان تک پہنچائے۔ آپ نے تو امت کو حکم دیا کہ تم میری بات کی تبلیغ کرو۔ تو صحابہ اکرام نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، وہ دنیا میں پھیل گئے، اور وہ صحابہ افریقہ تک پہنچے، وہ صحابہ سندھ تک پہنچے، وہ صحابہ، یہ پشاور میں ایک جگہ ہے وہاں اصحاب بابا ایک قبر ہے، وہاں پر وہاں صحابہ پہنچے۔ کہاں کہاں صحابہ نہیں پہنچے، پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اس دعوت و تبلیغ کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج پاکستان میں مسلمان، ہندوستان میں مسلمان، بنگلہ دیش میں مسلمان، افریقہ میں مسلمان، چائنا میں مسلمان۔ چائنا کے اندر عرب کے لوگ تو ہیں، چلو وہ عرب علاقہ تھا، نزدیک تھا، چائنا کے آج پورے شہر مسلمان ہیں۔ یہ وہ دعوت و تبلیغ تھی۔ اور میرے دوستوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور دنیا میں یہ دین پہنچا دعوت و تبلیغ کی وجہ سے۔ پھر ہندوستان کے اندر جب مسلمانوں کی حالت بگڑنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک عالم دین کو، جن کا نام مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تھا، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ایسے مسلمان بھی ہیں، ایسے علاقے بھی ہیں، ایسے گاؤں بھی ہیں جہاں کے مسلمانوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی، وضو کرنا نہیں آتا، کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے مسلمان، ان کی مسجدیں بند ہے، ویران ہے۔ ایسی مسجدیں جن میں لوگوں نے جانور اندر باندھے ہوئے تھے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ مسلمان ہیں اور ان کو دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں۔ آپ جاتے مسجد کو جھاڑو لگاتے، صاف کرتے، اذان دیتے، نماز پڑھاتے، لوگوں کو دین سکھاتے تھے، نماز سکھاتے تھے، کلمہ سکھاتے تھے انہیں۔ کیا اس دعوت و تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے؟ آج اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کو اتنا قبول فرمایا کہ پوری دنیا میں جماعتیں چل رہی ہے۔ پھر یہاں برطانیہ میں آپ دیکھیں، ہمارے مسلمان جو بزرگ ہیں، جو یہاں شروع میں آئے ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ اپنے والدین سے، باپ دادا سے پوچھے آج سے 50-60 سال پہلے یہاں جو مسلمان آئے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں، وہ بزرگ خود بیان کرتے ہیں، رمضان شروع ہوتا ہمیں پتہ نہیں ہوتا رمضان کب شروع ہوا ہے۔ کوئی خط آتا ہفتے بعد تو پتہ چلتا جی رمضان شروع ہو گیا ہے، رمضان ختم ہو جاتا، عید ہو جاتی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا جی رمضان کب ختم ہوا، عید کب شروع ہوئی۔ یہاں مسلمانوں کو اس کا علم نہیں تھا، یہاں مسجدیں نہیں تھی، یہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے پاس کوئی سہولت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سلسلہ شروع فرمایا
یہی تبلیغی جماعت والے یہاں آئے. یہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے گئے، مسجدیں بنی، مدرسے بنے، اور آج الحمدللہ یہاں صرف مسجدیں ہی نہیں ہیں، مدرسے ہی نہیں ہیں، یہاں سینکڑوں علماء ان مدرسوں سے آج انگلینڈ کے مسلمان بچے عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں. کتنی بڑی محنت ہے. آپ ڈیوزبری میں جائیں، وہ تبلیغ کا مرکز ہے، اور وہاں اتنا بڑا مدرسہ آباد ہے، 300 کے قریب زیادہ ہو سکتا ہے بچے وہاں پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں. یہ سب ان حضرات کی محنت ہے میرے دوستوں، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. اس لیے ان لوگوں کی مخالفت مت کرو. آپ کے لیے تو میرے لیے بڑا آسان ہے کہنا، لیکن ہم ذرا چل کے دیکھیں. 40 دن کی پیدل جماعت، ایک علاقے سے دوسرے علاقے پیدل جاتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اس لیے کہ میرے اور آپ کے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو انہیں معلوم ہو جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، نماز کیسے پڑھے. ہمارے بچوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی، جنازہ نہیں آتا، غسل کرنا نہیں آتا انہیں. وہ جب جماعت میں جاتے ہیں تو یہ چیزیں سیکھتے ہیں. آپ جس علاقے میں بھی جائے، کوئی فوتگی ہو جائے تو غسل کے لیے سب سے پہلے تبلیغی جماعت والے وہاں موجود ہوں گے. ہمارے لوگوں کو تو خود غسل کرنا نہیں آتا تو میت کو کیا غسل کرائیں گے. کتنی بڑی بات ہے، دنیا کے اندر ایک انقلاب آ گیا. اس لیے ان کی مخالفت مت کرو. اللہ توفیق دے تو تبلیغ میں جاؤ، فائدہ ہی ہوگا آپ کو انشاءاللہ اس سے. لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نہ خود تبلیغ میں جاتے ہیں، جو جاتے ہیں ان پر بھی اعتراضات کرتے ہیں. میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ صاف ہو جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تبلیغ والے جو ہے یہ بدعت کرتے ہیں. کچھ سالوں پہلے یہاں ایک نوجوان تھا اسی مسجد کے اندر، اور اس نے مجھے کہا کہ یہ تبلیغ والے تو یہ بدعتی ہے، یہ بدعت کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھو جی، تبلیغ والے 6 نمبر بیان کرتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، کسی بھی زبان میں ان کا بیان سنیں، یہ 6 نمبر بیان کرتے ہیں. پہلا نمبر ہے توحید، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں. کیا یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے. میں نے کہا دوسرے نمبر پر نماز کی دعوت دیتے ہیں، کیا نماز قرآن و سنت میں نہیں؟ کہا ہے. تیسرے نمبر پر علم اور ذکر کی دعوت دیتے ہیں، کیا یہ قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں؟ کہا ہے. میں نے کہا اس کے بعد پھر دعوت دیتے ہیں تصحیح نیت کی، اپنی نیت ٹھیک کرو. اخلاص کی دعوت دیتے، کیا یہ قرآن میں نہیں کہا اور سنت میں نہیں؟ کہا ہے. پھر اکرام مسلم کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت میں ہے. پھر کہتے ہیں دوسروں کو دعوت و تبلیغ کرو، یہ بھی قرآن و سنت میں ہے. یہ 6 باتیں قرآن و سنت میں ہیں، آپ بدعت کیسے کہتے ہیں اسے؟ 6 باتیں یوں دعوت دیتے ہیں، یہ 6 باتیں قرآن میں بھی ہیں، یہی 6 باتیں سنت میں بھی ہیں. تو خامخواہ میں اعتراض کرتے ہیں کہ جی تبلیغ والے بدعت کرتے ہیں. جب اس اعتراض کا جواب دے دیا تو پھر دوسرا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی تبلیغ والے چلے میں جاتے ہیں، 4 مہینے میں جاتے ہیں، سال میں جاتے ہیں. تو یہ چلہ 40 دن 4 مہینے اور یہ سال کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ دیکھو ہمارے جو بیچارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے ان چکروں میں پھنس جاتے ہیں. کہاں جی تو بہت بڑی بدعت کرتے ہیں، حدیث میں کہیں چلہ نہیں ہے، 4 مہینے نہیں ہے، سال بھی نہیں ہے، 3 دن بھی نہیں ہے. تو بھائی ان لوگوں سے ذرا پوچھو جو مدرسے میں علماء بنتے ہیں 16 سال لگاتے ہیں، 12 سال لگاتے ہیں، مفتی بنتے ہیں ایکسٹرا 3 سال لگاتے ہیں، حافظ بنتے ہیں 3 سال 4 سال لگاتے ہیں، قاری بنتے ہیں مزید 2 سال لگاتے ہیں. یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی آپ کے قریب ہے، یہاں جو نوجوان پڑھنے آتے ہیں 3 سال کے اندر گریجویشن کرتے ہیں، مزید ماسٹر کرتے ہیں، پھر لگاتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں 2-3 سال پھر لگاتے ہیں.
یہ پی ایچ ڈی کے 3 سال کون سے حدیث میں آیا ہے؟ یہ جو گریجویشن کے 3 سال ہے یہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ جو حافظ بچے بنتے ہیں مدرسے میں 3 سال کون سی حدیث میں ہے؟ یہ جو عالم بنتے ہیں 15-16 سال یہ کون سی حدیث میں ہے؟ آپ جو کام کرتے ہیں اس کے لیے تو آپ نہیں کہتے حدیث میں ہے. یاد رکھیں یہ سارے جائز کام ہیں، دین کے کام ہیں، حافظ بننا، عالم بننا، قاری مفتی بننا، لیکن اس کے لیے کورسز بنائے گئے ہیں. کورسز 2 سال کے بھی ہوتے ہیں، 3 سال کے بھی ہوتے ہیں، 8 سال کے بھی ہوتے ہیں. یہاں ہمارے مدارس میں 6 سال کے اندر عالم بنتے ہیں. تبلیغ والوں نے بھی کورس بنایا ہے، چلے کا کورس بنایا، 4 مہینے کا کورس بنایا، سال کا کورس بنایا. جس طرح باقی مدرسوں میں یونیورسٹیز میں کورسز ہوتے ہیں یہ مختصر شارٹ کورسز ہیں. جب آپ نے یہ جواب دے دیا تو خاموش تو پھر بھی نہیں رہنا، اس لیے کہ تبلیغ والوں کی مخالفت کرنی ہے تو خاموش کیسے رہیں گے جی؟ پھر اگلا اعتراض کریں گے آپ پر. ٹھیک ہے جی آپ چلے میں جاتے ہیں، 4 مہینے میں جاتے ہیں، لیکن جی تبلیغ والے فضائل اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں، یہ کتاب اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، اس میں ضعیف روایات ہیں. تو مجھے ایک آدمی نے کہا، میں نے کہا بھائی مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں جو حدیثیں جمع کی ہے اپنی جیب سے تو نہیں نکلی ہے، وہاں سے انہوں نے اپنے آپ سے تو نہیں لکھی، حدیث کی دیگر کتابوں سے وہ حدیث اپنی کتاب میں نقل کی ہے. تو جو حدیث یہاں ضعیف ہے وہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ضعیف ہے. اور وہ ساری کتابیں حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، بخاری مسلم، اس سیاہ ستہ، اس کے علاوہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سنن نسائی ابن ماجہ، یہ ساری حدیث ہے، دنیا میں چھپتی بھی ہے، مدرسوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے، علماء پڑھاتے بھی ہیں، طلبہ پڑھتے بھی ہیں. وہ ضعیف روایات جو فضائل اعمال میں آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کتابوں میں موجود بھی ہے، انہی کو پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں. جب فضائل اعمال میں ضعیف حدیث اگر بدعت ہے تو پھر وہ جو کتابوں میں حدیثیں ہیں اس کا کیا کریں گے آپ؟ وہ تو آپ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، مدرسوں میں بھی ہے. یاد رکھیے ضعیف حدیث اگر اعمال کے فضائل میں بیان کی جائے جائز ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کوئی روایت ہے جس میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے، نماز پڑھنے پر اتنا ثواب ملتا ہے، اور وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، تو یہ آپ بیان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا. اب اس کا بھی جواب ہو گیا کہ جی فضائل اعمال میں ضعیف حدیث ہے تو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. آپ نے یہ بھی جواب دے دیا، لیکن اس سے خاموش تو رہنا نہیں ہے. وہ تو تبلیغ والوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ جی اعتراض پہ اعتراض کرنا ہے، خاموش کیسے رہیں گے جی؟ کہتے جی تبلیغ والے جو تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، یہ دعوت کافروں کو دینی چاہیے، مسلمانوں کو کیوں دعوت دیتے ہیں؟ کافروں کو دعوت دینی چاہیے، مسلمانوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو مسلمان ہیں. یاد رکھیے دعوت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ایمان کی دعوت، ایک اعمال صالحہ کی دعوت. کافر کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، مسلمان کو نیک اعمال کی دعوت دی جاتی ہے. مسلمان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت نہیں دی جاتی ہے، مسلمان کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، روزے کی دعوت دی جاتی ہے، دیگر اعمال صالحہ کی عبادت دی جاتی ہے. یہ جو مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں 5 مرتبہ، اذان کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ، اے اللہ اس کمپلیٹ دعوت کے رب، اس کمپلیٹ دعوت کے رب. تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اذان کو دعوت کہا ہے کہ مؤذن دعوت دیتا ہے نماز کی، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ.
اگر اور کس کو دعوت دیتا ہے؟ کیا مؤذن کسی کافر سے کہہ رہا ہے نماز پڑھنے آؤ؟ مؤذن تو مسلمانوں سے کہتا ہے نماز پڑھنے آؤ. تو مؤذن دعوت دے رہا ہے، 5 مرتبہ دعوت دے رہا ہے. اگر مسلمان کو دعوت دینا جائز نہیں تو پھر 5 مرتبہ اذان کیوں ہوتی ہے؟ بھائی مسلمان کو دعوت دینا اگر جائز نہیں ہے تو پھر مسجد میں مؤذن اذان کے اندر دعوت کیوں دے رہا ہے؟ کسی کافر سے تو نہیں کہتا نماز پڑھنے آؤ. اب بات سمجھ گئے؟ آپ نے یہ بھی جواب دے دیا ان کو. لیکن ہمارے لوگ ہیں، ان کو خاموش تو رہنا نہیں ہے، ان کو تو تبلیغ والوں کی مخالفت کرنی ہے. ان کو تو چھوڑنا نہیں ہے کہ تبلیغ والے ہیں وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں. وہ کچھ نہ کچھ سوال کریں گے، شروع میں کہیں گے جی یہ بدعتی ہے، آپ نے اس کا جواب دے دیا. پھر کہیں گے یہ چلہ 4 مہینہ نہیں ہے، پھر اس کا جواب دے دیا. فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیثیں ہیں، اس کا بھی جواب دے دیا. پھر کہتے ہیں کہ جی دعوت مسلمان کو نہیں دینی چاہیے، آپ نے اس کا بھی جواب دے دیا. پھر آپ سے اعتراض کریں گے، چھوڑتے تو پھر بھی نہیں ہے. پھر آپ سے اعتراض کریں گے کہ جی یہ جو تبلیغ والے ہیں یہ تبلیغ میں جاتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں، چلے کے لیے جاتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے مسئلہ یہ ہے، شرعی مسئلہ. جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں، مہینہ لگاتے ہیں، 40 دن لگاتے ہیں، حج میں بھی تو لگاتے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں کہتا بیوی بچے کو چھوڑ کر آپ گئے. شریعت کا حکم ہے آپ ان کے لیے انتظام کریں اور پھر چلے جائیں. ان کے پاس انتظام ہو گھر میں 40 دن کا، آپ چلے جائیں حج پہ. اسی طرح تبلیغ میں آپ جاتے ہیں، گھر میں انتظام کر کے چلے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ جو آپ لوگ یہاں پر مجھ سمیت جتنے لوگ برطانیہ میں آئے ہیں، شروع میں 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، اور بعض لوگ تو 10 سال اکیلے رہے. بچے وہاں پاکستان میں ہوتے تھے، اس وقت تو کسی نے نہیں کہا جی بچوں کو چھوڑ کر آپ آئے ہیں یہاں. اور تبلیغ والے گھر میں سارا انتظام بھی کر کے جائیں، پھر بھی کہتے جی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ. یہاں انگلینڈ کے اندر آپ سب جانتے ہیں، نارتھ میں جو لوگ رہتے ہیں اور لندن میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے روزانہ آنا جانا مشکل ہوتا ہے. تو وہ لندن میں اپنے لیے کرائے پر ایک کمرہ لے لیتے ہیں، پورا ہفتہ یہاں رہتے ہیں، ویکینڈ پر پھر اپنے گھر جاتے ہیں. بچے ان کے وہاں ہوتے ہیں، مانچسٹر میں کسی اور جگہ میں، پورا ہفتہ یہاں رہتے ہیں. کوئی نہیں کہتا جی آپ بچوں کو چھوڑ آئے ہیں. لیکن جیسے ہی 3 دن اللہ کے راستے میں نکلا، بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ پھر کہتے جی اعتراض پہ اعتراض، چھوڑتے تو نہیں ہے، آپ سارے جوابات دیں. یہ تو تبلیغ والے اچھے لوگ ہیں، مناظرے نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں جی بھائی ہم تو پیار محبت سے دعوت دینے والے ہیں. پیار محبت میں بڑا کمال ہے. ان کے ساتھ کوئی 1 پیالی چائے پی لے، 5 منٹ بیٹھ جائے تو وہ انہی کا ہو جاتا ہے. یہ کمال ہے، محبت سے دعوت دیتے ہیں. پھر کہتے جی یہ جو تبلیغ والے ہیں، آخر میں جب کچھ بھی نہیں بچے تو پھر کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن یہ تبلیغ والے جی فلاں تبلیغی کو میں جانتا ہوں جی وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، فلاں تبلیغی کو میں جانتا ہوں جی وہ حرام خور ہے، فلاں تبلیغی کو میں جانتا ہوں جی وہ کرپشن کرتا ہے، فلاں تبلیغی کو میں جانتا ہوں وہ یہ کرتا ہے. تو ایک آدمی نے یہ اعتراض کیا جی فلاں تبلیغی ایسا ہے. میں نے کہا اگر اس گنہگار تبلیغی کی وجہ سے تبلیغ بری چیز ہے آپ کی نظر میں، تو پھر گنہگار مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا اسلام چھوڑ دیں ہم؟ اگر کوئی انگریز ہم سے یہ کہے کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان ملاوٹ کرتا ہے، مسلمان کرپشن کرتا ہے، اس لیے میں اسلام نہیں قبول کرتا، تو کیا اسلام نعوذ باللہ غلط مذہب ہوگا؟ کسی مسلمان کے گناہوں کی وجہ سے اسلام کو غلط نہیں کہا جا سکتا، کسی تبلیغی کے گناہوں کی وجہ سے تبلیغ کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ یاد رکھیے.
تو خامخواہ میں آپ تبلیغ والوں پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں، بڑا کام کیا انہوں نے پوری دنیا کے اندر، لوگوں کی نمازیں درست ہو گئی ہیں، لوگوں کے کلمے ٹھیک ہوئے ہیں، لوگوں کو وضو کرنا نہیں آتا انہوں نے سکھایا ہے، لوگوں کو غسل کرنا نہیں آتا انہوں نے سکھایا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر اسی پر ختم کرتا ہوں۔ جب میں پاکستان میں تھا تو وہاں سندھ کے اندر ایک علاقہ ہے، اس کو تھر کہتے ہیں، تھر پار کر ریگستان ہے، اور پھر وہاں وہ تقریباً 100 کلومیٹر کا ریگستان ہے، آخر میں بارڈر ہندوستان پر جا کر وہاں اس کا بارڈر ہے۔ یہاں تبلیغی جماعت والے شروع ہوئے، ان کو بھیجا گیا، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پر، سخت گرمی کا زمانہ تھا، تو کراچی سے ہفتے 2 ہفتے بعد جماعتیں جاتی تھی ان کی نصرت کے لیے۔ تو ایک مرتبہ ہماری مسجد کا نمبر آیا تو ہم بھی گئے، تو میں بھی چلا گیا اس جماعت میں۔ کراچی سے کوئی 6 گھنٹے کی مسافت پر، کتنا بڑا شہر ہے کراچی، کراچی سے صرف 6 گھنٹے کی مسافت پر وہ ریگستان ہے، وہاں ہم پہنچے، اور اس جماعت میں ہمارے ساتھ جنید جمشید بھی تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، بڑے اچھے انسان تھے۔ تبلیغ والوں نے ایسے کام کیے، دیکھو جنید جمشید جیسا آدمی بھی تبلیغ سے اللہ نے انہیں کہاں پہنچایا، دیکھو، تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اچھا، وہاں ریگستان میں ہر گاڑی نہیں چلتی ہے، ایک گاڑی اسے کہتے ہیں چھکڑا، فوجیوں کا ٹرک ہوتا ہے خاص قسم کا، پھر وہ جب بعد میں وہ بیچ دیتے ہیں تو یہ لوگ خرید کر پھر اسے چلاتے ہیں۔ اسی طرح 4x4 وہاں چلتی ہے۔ اب جب ہم گئے تو وہ جو ڈرائیور تھا بڑا نوجوان اور بڑا جناب کیا ہے ایکٹیو، بہت سمجھدار، گرمی تھی تو اس نے اپنے ساتھ 5-10 کین پانی کے بھرے ہوئے رکھے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر پانی میں ڈالتا تھا اس میں، اور گاڑی اس طرح چلتی تھی۔ راستے میں گاڑی پنچر ہو گئی، اب کوئی دکان تو ہے نہیں، ریگستان ہے، اور اتفاق سے اس دن ہڑتال تھی تو دوسری گاڑیاں چھکڑے بھی نہیں چل رہے تھے، اب اس کے پاس کوئی سامان نہیں، ہینڈ پمپ تھا جو سائیکل کا ہوتا ہے، اس کے پاس ایلفی تھی، چھالیاں کھا رہا تھا، اس کی پنی تھی، اس نے ان 3 چیزوں سے، ہینڈ پمپ سے، ایلفی سے، چھالیہ کی پنی سے اس پنچر خود ٹائر کھولا، پنچر لگایا، اس کو بند کیا، ہوا ہاتھ سے بھری، پھر گاڑی چلائی۔ اتنا تیز لڑکا تھا۔ تو میں اس کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا آپ کو نماز، میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ کہا جی میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا نماز آتی؟ کہتے جی نہیں سائیں نماز نہیں آتی ہے۔ جب آتی نہیں ہے تو پڑھے گا کیسے؟ میں نے کہا پھر آپ نماز نہیں پڑھتے؟ کہتے نہیں پڑھتا ہوں، سال میں 1 مرتبہ۔ مولوی آتا ہے، مولوی نہیں ملا، اس نے وہ الفاظ اس کے مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا ایک ملا آتا ہے، ایک ملا اسکوٹر پر آتا ہے سائیں، ایک ملا آتا ہے اسکوٹر پر آتا ہے، وہ یہاں نماز پڑھاتا ہے، عید کی نماز کہہ رہا تھا، ہم بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا حال ہے کراچی سے صرف 6 گھنٹے کی مسافت پر۔ میں نے کہا آپ کو کلمہ آتا ہے؟ کہتے نہیں سائیں کلمہ بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہتے جی یہاں ایک بزرگ ہے، بس وہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو بزرگ کو بھی اتنی جناب کیا توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو کم از کم کلمہ سکھائے۔ یہ تبلیغ والے جماعتوں میں جا کر ایسے لوگوں کو کلمہ سکھاتے ہیں۔ تو وہ جماعت والوں سے جب ہم ملے تو وہ رو رہے تھے، انہوں نے کہا ہم اس ریگستان میں صرف کلمے کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم کوئی اور بات نہیں کرتے، ہم لوگوں کو اس وقت صرف کلمہ سکھا رہے ہیں، صرف کلمہ سکھا رہے ہیں، نماز بعد میں سکھائیں گے، پہلے کلمہ تو سیکھیں۔ وہ رو رہے تھے۔ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ اس واسطے میرے دوستو اس جماعت کی مخالفت مت کرو، یہ ان کے ساتھ وقت لگاؤ، اللہ توفیق دے۔ اگر آپ وقت نہیں بھی لگاتے ہیں تو کم از کم جو کام کر رہے ہیں اس کی مخالفت مت کیجئے، نقصان اس کا یہ ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دین سے محروم کر دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔